اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، زندگی کی حقیقت کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی چیز ہو دنیا میں اور اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہو، نمبر ایک، تو پھر اس کا ہم طریقہ استعمال بھی نہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مطلب مشینیں ہیں نا، مختلف مشینیں، الیکٹرانکس کی مشینیں ہیں، جو بھی ہیں ڈبوں میں بند ہوتی ہیں، اس کا مقصد پتہ نہ ہو تو ہم ہو سکتا ہے وہ ڈبے میں بند پڑی رہ جائے۔ اگر اس کو ہم خرید لیں تو مقصد پتہ نہیں ہوگا، ڈبے میں بند پڑی رہے۔ کیا چیز ہے بھئی، ہمیں تو پتہ نہیں۔ کیا لائے ہو بھئی، کتنے کا لائے ہو؟ یہ 50,000 روپے کا لائے ہو۔ کیا کام کرتا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں، بٹ ڈبے میں بند پڑی رہے۔ یہ ہمارا آج کے زندگی کے ساتھ معاملہ ہے۔ زندگی ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ کیوں دی ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ کسی نے کہا کہ دنیا کا یعنی زندگی کا مقصد تو دنیا کی کامیابی ہے۔ ہم اندھے بہرے ہو کے شیطان کی آواز پر چل پڑے۔ نفس ہمیں کہتا ہے کہ دنیا کے راستے پر چلو، لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرو، جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں سب لوگ۔ ہم فیشن، آج کل فیشن کا ایک لفظ ہے نا، فیشن کیا ہے کہ آج کل کیا ان ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا فیشن ہے۔ پہلے آپ دیکھیں ہماری جو بزرگ ہوتے تھے، ان کی تصویروں میں چھوٹی چھوٹی قمیضیں ہوتی تھی، آدھی ران تک قمیضیں ہوتی تھی، بڑی شلوار اور چھوٹی قمیض، یاد ہے کسی کو؟ چھوٹی قمیضیں ہوتی تھی۔ ویسے میں ایک بات کروں تو بس اب وہ فیشن بدل گیا، اب نیا فیشن ہے جو بھی ہے۔ آج کل کا فیشن کیا ہے؟ جینز ہے، اور وہ بھی پھٹی ہوئی، اس کو پھاڑتے ہیں، گھٹنے نظر آتے ہیں۔ چلو اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کی حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ زندگی کے بارے میں دیکھیں، اگر آپ نے زندگی کو نہ جانا تو آپ فیل ہو جائیں گے، آپ ناکامیاب ہوں گے۔ آپ زندگی تو ایک مقصد کے لیے، مقصد ہی آپ کو پتہ نہیں ہے تو مقصد حاصل کیسے ہوگا؟ آسان سی بات ہے۔ یہ زندگی تو ایک مشین کی طرح ہے، ایک تحفہ ہے، یہ ورکنگ کنڈیشن میں۔ یہ ہمارا جسم جو ہے 60-70 سال اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، ایوریج یہی عمر ہے نا۔ اس کا آپ کو مقصد پتہ نہیں ہے تو آپ فیل ہو گئے۔ فیل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ موت کے بعد جو اصل زندگی ہے اس میں آپ فیل ہوں گے۔ زندگی میں جو آپ اس کے خراب نتائج ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن جب آپ کی آنکھیں بند ہوں گی، ظاہر کی اور باطن کی آنکھیں کھلیں گی، تو آپ ششدر رہ جائیں گے۔ قرآن میں اس کا نقشہ ہے، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَىٰ، اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یہ ہماری کیفیت ہوگی۔ یہ کیا ہے بھئی، یہ کہاں آ گئے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ الفاظ کا ترجمہ کیا؟ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہاں تو کوئی اور نقشہ ہوگا۔ اللہ جو ہے، اللہ کی بادشاہت ہوگی ظاہر میں، لمن الملک اليوم للہ الواحد۔ آج بھی اللہ کی بادشاہت ہے، لیکن پردے پڑے ہوئے، ٹرمپ بہادر بیٹھے ہوئے کرسی پہ، کر تو کچھ بھی نہیں سکتے۔ لیکن اس دن جب پردے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یوم یکشف عن ساق، اس دن جب پنڈلی سے پردہ کپڑا اٹھا لیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، حق ظاہر ہو جائے گا اور لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اس کی ان کو طاقت ہی نہیں ہوگی۔ جس طرح آج نزع کے وقت ہمیں کلمہ پڑھنے کی عموماً کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ تو ویسے میں ایک بات کروں تو اس دن جو ہے میں زندگی کی حقیقت کی بات کروں، دیکھیں یہ زندگی
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی یہ خیال غلط ہے۔ آج کل تو ہمارا سب یہ خیال ہے کہ ہم کوئی خاص مقصد نہیں ہے، اگر ہے تو وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ معاشرہ میں جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، ہمارا مقصود ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ آپ اپنی محفلوں کو دیکھ لیں نا، ظاہر کی باتیں ہوتی ہیں کہ باطن کی ہوتی ہیں؟ بھئی مہنگائی بڑھی ہے، یہ دیکھو اب ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، حالات کار بہت نازک ہو گئے، کیا کریں گے، کیسے جئیں گے؟ تو بڑا بری حالت ہے۔ تو یہ یعنی ظاہر کو آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہی کو آپ محسوس کر رہے ہیں، باطن کو آپ محسوس ہی نہیں کر رہے۔ اصل چیز تو باطن ہے، ظاہر کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ اصل ہے، اور اس ظاہر کے پیچھے اللہ ہے اور اللہ کا ارادہ ہے۔ مجھے، آپ کو، ہم سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ دنیا کے لیے کم از کم نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایک امتحان ہے، اور امتحان ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی پھر ترقی ہوتی ہے۔ اگر اب وہ آپ امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیں تو آپ کی ترقی ہوگی۔ کوئی امتحان ایسا ہے جو دنیا میں لیا جائے اور اس کو پاس کر کے آپ کی تنزلی ہو جائے؟ کوئی ایسا امتحان ہے؟ نہیں ہے۔ امتحان ہے، اس کو آپ نے پاس کرنا ہے، اس کو امتحان سمجھنا ہے۔ اب اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آزمائش ہے۔ آپ کے پاس مال و دولت ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ آپ کے پاس مال نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ آپ کو دولت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ چھینی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ دونوں چیزیں آزمائش میں، نہ خوشی کی بات ہے نہ غم کی بات ہے۔ زیادہ مال تو فتنہ ہے انسان کو، یعنی یہ تو قرآن میں ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان طغیانی اختیار کر لیتا ہے، حد سے تجاوز کر لیتا ہے کہ جب وہ اپنے تئیں اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ میرے تو اس بینک میں بڑے ہوئے، اس بینک میں بڑے ہوئے، بس مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ والوں کے پاس میں کیوں جو، میرے پاس مال وال، لوگ تو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں ترقی ہو، برکت ہو، یہ ہو وہ ہو، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ایک بات کروں، زندگی کی ایک حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ زندگی میں اگر خوشی ہے تو ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں۔ اللہ کی بڑی نعمت جو ہے وہ دنیا میں، یعنی دنیا میں نعمتیں ہیں، قرآن پاک، ہدایت اور پیغمبر کا آنا، یہ خوشی کی بات ہے۔ آپ میلاد کرتے ہیں نا، بجا طور پہ آپ کریں، خوشی منائیں، لیکن خوشی کے بعد پھر اس کا ایک نتیجہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم میلاد مناتے ہیں لیکن اس کے جو تقاضے ہیں وہ تو نہیں پورے کرتے۔ صرف میلاد منا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ میلاد کے تقاضے ہیں کہ آپ پیغمبر کے راستے پر چلیں، پیغمبر کے پیغام کو قبول کریں۔ لوگ پیغمبر کے پیغام کو قبول نہیں کرتے اور لائٹیں لگا لیتے ہیں۔ ویسے میں ایک بات، یہ تو سب رسومات کا ایک وہ ہے نا، طریقہ کار ہے۔ بہرحال زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ اس میں آپ نے پرچہ آپ نے دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا سوالات ہیں، وہ سارے سوالات مع جوابات وہ قرآن میں موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یعنی ان کی نقل کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں۔ یعنی یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں سوال نامے کے ساتھ جواب بھی دے دیے اللہ تعالیٰ نے۔ سوال بھی ہیں اور جواب بھی ہیں کہ بھئی یہ پرچہ ہے، اس کو اس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اگر کسی نے اچھے ارادہ کر لیا امتحان دینے کا اور اس امتحان گاہ میں بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ زندگی کے جو معمولات آتے ہیں، کچھ بھی ہوتے ہیں، اب شادی ہو جائے، تم ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جاؤ،
جو کچھ بھی ہو جائے، بچے ہو جائیں، یہ سارے جو ہے نا یہ آزمائشیں ہیں. یہ کیا ہے؟ آزمائش. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ آزمائش ہے. اور بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ انما وعلموا انما ان من اولادکم و ازواجکم عدو لکم، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد یعنی بعض جوڑے، ضروری نہیں ہیں بیویاں، شوہر کے لیے بیوی جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے، بیوی کے لیے شوہر دشمن ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں بعض اوقات، بسا اوقات. تو یہ تمہاری اولاد بھی دشمن ہے. تو یہ مطلب اس طریقے سے ہے، کیونکہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹاتی ہے تو وہ دشمنی ہے. تو بہرحال دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم خوشی قرار دیں. یہ ساری آزمائشیں ہیں. مال آیا، آپ کا بانڈ نمبر نکل گیا تو یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. اولاد ہو گئی تو یہ بھی آزمائش ہے کہ بھئی ہم کیسے اس کی تربیت کریں گے، ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے ہمارے لیے ذخیرے کے بجائے نقصان کا باعث بن جائے. کیونکہ اولاد کی محبت میں ہم اتنے مصروف ہو جائیں کہ اللہ ہی کو بھلا دیں، ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو نوٹ کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.